کہنے لگے آپ 19 میں آئے تھے، 2019 میں ایک دکان پہ ملازمت کرتا تھا چھوٹی سی، اور خطرہ یہ رہتا تھا کہ وہ ملازمت کرنے والا دکاندار جو ہے وہ مجھے کہیں فارغ نہ کر دے، یا وہاں دن رات مسائل ہی مسائل تھے، مشکلات ہی مشکلات تھیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں۔ آپ نے مجھے دو چیزیں بتائی تھی، ایک 129 بار سورت کوثر، اور ایک سارا دن چلتے پھرتے سورت قریش۔ ہوا کیا؟ منظر کیسے بدلا؟ اس نے جو مجھے نقشہ بتایا وہ میں ذرا بتاتا ہوں۔ کہنے لگے میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، ایک الفاظ کے جذبے ہیں، نعت کے، ایک دل کے جذبے ہیں کہ کملی والے کا کوئی امتی پریشان حال ہے تو پریشان حال نہ رہے۔ میرے آقا کا کوئی امتی ہے، وہ کسی رنگ، نسل، کسی مزاج، کسی مذہب، فرقے کا ہے، میرے امتی، کملی والے کا امتی خالی نہ رہے۔ کہا کہ میں نے 129 بار سورت کوثر پڑھنی شروع کر دی، اور جذبے کے ساتھ سورت قریش پڑھنی شروع کر دی۔ یہ جو انہوں نے لفظ جذبہ کہا ہے نا، یہی جذبہ فیصلے کرواتا ہے۔ الفاظ سے زیادہ کیفیات فیصلے کرواتے ہیں۔ میری بات پہ غور کریں، مظلوم کے پاس کوئی اسم اعظم نہیں ہوتا، مظلوم کے پاس ایک جذبہ ہوتا ہے، وہی جذبہ عرش الہی کو ہلا دیتا ہے۔ ہمارے پاس الفاظ ہوتے ہیں، کیفیات نہیں ہوتی، جذبہ نہیں ہوتا، اور جذبے کی کمی کی وجہ سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اتنا عرصہ آئے، اتنا عرصہ کیا، کیوں نہیں ملا؟ جذبہ جذبہ جذبہ۔ تو کہنے لگے میں نے جذبے سے پڑھا، جذبے سے پڑھا۔ میں ایک کھجور کی دکان پہ کام کرتا تھا، چھوٹا سا ملازم تھا۔ ایک بڑا گاہک آیا کنٹینر کا، دوسرے ملک کھجور بھیجنی تھی۔ تو میرے مالک کے پاس آئے، اس نے کھجور کے جو ریٹ دیے وہ زیادہ تھے۔ انہوں نے کہا آپ زیادہ دے رہے ہیں، کچھ کم کر دیں۔ انہوں نے کہا یہی ہیں ہمارے ریٹ، اور وہ میرا مالک مدینہ کی منڈی کا بڑا سوداگر ہے، اور ایسا سوداگر ہے وہ جو ریٹ نکالتا ہے وہی چلتا ہے۔ کہا کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میرے رابطے تھے چونکہ اور تاجروں سے، میں نے کم ریٹ پہ وہی چیز ان کو دے دی، کنٹینر بھر کے بھیج دیا، اور مجھے اتنا بچ گیا۔ کہا کہ وہ سب سے پہلا تحفہ تھا 129 بار سورت کوثر اور سورت قریش کا۔ 19 گیا، 20 گیا، 21 گیا، اب 22 بھی گیا۔ آج میں خود تاجر ہوں، آج میں خود تاجر ہوں۔ اور جنہوں نے 121 بار صرف مہینے میں ایک دفعہ، ہر مہینے کی پہلی پیر کے دن عشاء کے بعد بس 121 بار۔ میرے پاس اتنے نتائج ہیں جنہوں نے یہ پڑھا۔ بڑی گہری بات کر رہا ہوں، بڑی گہری بات کر رہا ہوں آپ سے۔ یہ نعمت اللہ مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، مجھے بھی دے، آپ کو بھی دے، پوری امت کو دے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ساری خوشیاں، بیٹے، نعمتیں، رزق، عزتیں، عہدے، صحتیں، سکون، چین، خوشیاں، خوشحالیاں، راحتیں، رحمتیں، عطائیں میرے کام نہ رکیں، میری زندگی میں دکھ نہ آئیں، پریشانیاں نہ آئیں، مسائل نہ آئیں۔
ساری خوشیاں تو ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں مولا دکھ بھی تو اوپر سے آیا تھا اور یہ آپ کی ذات کی طرف متوجہ ہو گیا۔ فرشتے فخر کرتے ہیں یا اللہ ہم واقعی غلط فہمی میں مبتلا تھے، ہم کہتے تھے کہ یا اللہ کیا عبادت کے لیے ہم کافی نہیں ہیں کہ آپ نے انسان کو بنا دیا؟ اور اگر کوئی بندہ اس کو کھلا پڑتا رہے وضو بے وضو ہر حالت میں کھلا پڑتا رہے، اللہ کی رحمت قدرت کے کرشمے اللہ اس کو دکھائے گا۔ یہ گیا جادو، یہ گئے جنات، یہ گیا قرضہ، یہ گئی بیماریاں، یہ گئے جھگڑے، اور یہ گئے دکھ، اور یہ گئی بند گلیاں، اور راستے کھلے، اور رزق کھلا، اور عزت کھلی، اور وسعت، اور خیریں، اور برکتیں، اور راحتیں۔ اللہ والو میں اپنا نام نہیں بتا رہا، میں عرشوں کا نام بتا رہا ہوں، میں اپنے نام کے کمالات نہیں بتا رہا، میں مٹ جانے والا، میں ختم ہو جانے والا، لیکن یہ چیزیں نہ مٹنے والی اور نہ ختم ہونے والی ہیں۔ جب فرشوں پہ فیصلے ایسے ہوں جو ہمارے بس میں نہ رہا، پھر عرش والے کے ساتھ دوستی کر لیا کرو۔ لومڑی میکے جانا تھا، لومڑی نے میکے جانا تھا۔ لومڑی کا چھوٹا سا ایک بچہ تھا۔ اب اس نے کہا میں کیا کروں، اس بچے کو آگے جنگل، پھر ایک جنگل چھوڑ کے آگے اور بڑا جنگل، اس جنگل سے پار اس کی اماں رہتی تھی۔ بڑا عرصہ ہوا اماں کو نہیں دیکھا کہ میں کے جاؤں، اماں کو دیکھاؤں، کوئی آنکھیں ٹھنڈی کراؤں۔ چھوٹا سا بچہ، اس کو لے کے جاتی ہوں تو رستے میں کئی دشمن، کئی جانور میرے بچے کو شکار کر لیں گے۔ ذرا غور سے سنیے گا۔ تو اس نے سوچا جنگل کا بادشاہ ہے شیر، میں بچہ اس کے حوالے کر کے جاؤں گی تو آ کے بچہ لے لوں گی۔ شیر کے پاس گیا کہ سلام آداب عرض، یہ بچہ آپ کی خدمت میں ہے، ایسے ایسے اماں کے پاس جا رہی ہوں، اماں بیمار ہے، پتہ نہیں پھر دیکھ نہ سکیں، چلو میں دیکھا ہوں، بچہ آپ کے حوالے ہے۔ اگر تو نے حوالے کیا تو پھر شیر کی بھی غیرت ہوتی ہے، سر پہ بٹھاؤں گا، چل بچہ سر پہ بیٹھ جا۔ بچہ سر پہ بیٹھ گیا، یہ خوش اماں کے پاس گئی۔ ہفتہ دو ہفتے کے بعد واپس آئی تو کہا بچے کی طلب ہے، بچے کی تڑپ ہے، مامتا، محبت، پیار۔ اب جائی شیر کے پاس کہ شیر جی بچہ دے دو۔ شیر نے ہمیشہ آنکھوں سے آنکھیں ملا کے باتیں کی تھی، اب شیر کی آنکھیں جھکی ہوئی اور چپ پریشان، میرا بچہ، میری آنکھیں، میری مامتا کہاں؟ شیر چپ۔ اب شیر کی بات جو کہیں نہ شیر کی بات، وہی آج آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیر کہنے لگا زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں، آسمان والوں سے نہیں لڑ سکتا۔ میرے سر پہ بچہ بیٹھا تھا، ایک شاہین آیا شکرا، اس نے جھپٹا اور بچہ اٹھا کے لے گیا۔ عرش والے سے میں نہیں لڑ سکتا، زمین والوں سے لڑ سکتا ہوں۔ تیرا بچہ شاہین اٹھا کے، شکرا اٹھا کے لے گیا۔ زمین کے مسائل کا تعلق عرشوں سے ہے، عرش والے کے ساتھ بنی ہوئی ہے تو پھر سارے نظام ٹھیک ہوں گے، اور اگر اس سے بنی ہوئی نہیں ہے پھر سارے الٹے کام الٹے۔ کہتا ہے ایک قدم آگے اٹھاتا ہوں، چار پیچھے ہٹتا ہوں، میری روزی بند، میری روٹی بند، میرا گھر بند، منہ سے ایسے بول بیٹھتا ہوں، ساتھ بعد میں خود پچھتاتا ہوں، کیا حال ہے اس کا، میں کیا کروں، میں بے بس ہو گیا ہوں۔ یہ بے بس لوگوں کے لیے یہ سارے راستے بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے ساری راہیں بتا رہا ہوں، یہ بے بس لوگوں کے لیے زندگی کا سفر اور منزلیں بتا رہا ہوں جو بے بس ہو چکے ہیں۔ ہماری زندگی کا سفر اگر آپ نے طے کرنا ہے، زندگی کا سفر سکون سے، سہولت سے، عزت سے، عافیت سے، رزق نسلوں میں رہے، اور جو میں لفظ پھر دہرا رہا ہوں، جو میری آپ کی اشد ضرورت ہے، وہ لفظ پھر غور سے سنیں کہ اللہ پاک اس کی برکت میں مدد کریں گے اور اس کو ہر شیطان کے وار شر سے محفوظ کریں گے، اور اس کی اللہ پاک قدم قدم پہ حفاظت، کفالت فرمائیں گے۔ عمل چھوٹا سا ہے، طاقت بہت زیادہ ہے، تاثیر بہت زیادہ ہے، اور کمال بہت زیادہ ہے، اور اس عمل کے اندر طاقت، تاثیر اور کمال آخری درجے کی ہے۔ آپ قدردان ہیں،
آپ کے مزاجوں میں قدردانی ہے، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، اتنی دور سے چل کے آئے ہیں، تو پھر قدردانی کا حق یہی ہے، اس کی قدردانی بڑھائیں اور اس پہ توجہ بڑھائیں، اور جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اسے اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں اس کو۔ آپ کو یاد ہے میں پچھلے سال آپ کو ایک افحسبتم سورۃ المومنون کی آخری 4 آیت کا چلہ دے کے گیا تھا۔ ہر اسلامی مہینے کی پہلی پیر کو، یاد ہے 121 بار، اور اس کی ہم نے پھر تسبیح خانہ لاہور میں دعا بھی ہوئی تھی، اختتامی دعا بھی ہوئی تھی، اور پوری دنیا اس دعا میں، کوئی حاضر ہوئے تھے، کچھ آن لائن، پوری دنیا شامل تھی۔ اللہ کے حبیب تشریف لے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک بندے پہ، ایک روایت میں ہے بیمار تھا، ایک روایت میں ہے اس پہ جادو تھا، ایک روایت میں یہاں تک بھی ہے کہ بالکل بیچارہ پڑا تھا، آخری لمحے تھے اس کے۔ انہوں نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے انہوں نے کچھ پڑھ کے اس کے اوپر دم کر دیا، اور ایک روایت میں اس کے کانوں میں دم کر دیا اور اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور نے پوچھا عبداللہ یہ کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ، میں نے اس کے کانوں میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات دم کر دی۔ جب حضور نے سنا نا، اب حضور کا فرمان سنیں اور آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے اس آیت کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے، پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ کبھی دنیا میں کسی نے کرشمہ دیکھا کہ کوئی پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہو؟ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے اگر کوئی اس کو یقین سے پڑھے۔ میں نے کروڑوں کے قرضے، 84 کروڑ کا قرضہ تھا، ایک مل اونر کا بینک کا قرضہ تھا 84 کروڑ کا، اور سود پہ سود پڑ رہا تھا، سود پہ سود پڑ رہا تھا، اور میں نے اس کو کہا سب چھوڑ، فرض کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ وہ نہیں چھوڑنی، فرض کے علاوہ سب چھوڑ، اور دن رات یہی آیت افحسبتم انما خلقناکم عبثا، سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات سب چھوڑ، اور ان آیات کو دن رات وضو بے وضو سارا گھر ہر حالت میں پاگل ہو کے پڑھ، پاگل 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 ہو کے پڑھ۔ کوئی کہے گا 84 کروڑ کا قرضہ کیسے اترا، کس طرح اترا اور کیسے ختم ہوا؟ اللہ جب چاہتا ہے غیبی نظام متوجہ کرتا ہے، اور جب رب کی چاہت دور ہوتی ہے ہر گلی بند، ہر راستہ بند، ہر دروازہ بند، ہر دوست دشمن، اور ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں، ہر آنکھیں پھر جاتی ہیں جب راستے بند ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث نے تو فضائل صدقات میں یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ اس کو پڑھے گا، صحابہ کرام نے اپنے تجربے بتائے کہ جب ہم اس کو پڑھتے تھے غنیمت زیادہ ملتی تھی، غنیمت زیادہ ملتی تھی، اور جو شخص اس کو پڑھے گا رزق اس کی طرف ایسے آئے گا جیسے بارش ہوتی ہے۔